اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد، عظم اللہ اجورنا و اجورکم باستشہاد سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا۔ آج 13 جمادی الثانی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بنت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے 3 جمادی الثانی سے کم نہ تھا۔ اسی مناسبت سے آج ہم آپ سے سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کا اصل تعارف کرواتے ہیں کہ بی بی کو اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں کتنا مقام حاصل تھا، جس کی وجہ سے بی بی نے در اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفا کی وہ مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ناظرین، عرب کی سرزمین میں 4 بڑے قبائل جو بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ پہلا قبیلہ بنی ہاشم، دوسرا قبیلہ بنی ثقیف، تیسرا قبیلہ بنو امیہ اور چوتھا قبیلہ بنی کلاب۔ جب کبھی شرافت امانتداری کی بات آتی تو قبیلہ بنی ہاشم کا ذکر آتا، جب خوبصورتی حسن کی بات آتی تو قبیلہ بنی ثقیف پہچانا جاتا، جب بھی جھوٹ، فریب، عیاشی، برائی اور طرح طرح کے گناہوں کی بات آتی تو قبیلہ بنو امیہ جانا جاتا، اور جب بھی شجاعت، بہادری، شاہ سواری اور وفا کی بات آتی تو قبیلہ بنی کلاب پکارا جاتا۔ بنی کلاب میں بہت بڑے بڑے شاہ سوار گزرے۔ جناب کلاب کے بیٹے جناب عامر، ان کے بیٹے ساسا، ان کے بیٹے خالد اور ان کے بیٹے حزام۔ جناب حزام اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ایک بار اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ سفر میں تھکاوٹ ہوئی تو غلام نے بستر استراحت لگا دیا۔ جناب حزام بستر استراحت پر جیسے ہی آرام کے لیے آئے تو فوراً ہی عالم بیداری سے عالم خواب میں چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گلستان ہے، ایک خوبصورت زمین ہے، اس گلستان میں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جناب حزام اس سرزمین میں تشریف فرما ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت موتی ہے، جسے کبھی دائیں کبھی بائیں پھر کبھی دائیں کبھی بائیں ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس موتی کی خوبصورتی، رونق اور حسن کو دیکھ کر حیرانگی کے عالم میں کہہ رہے ہیں، مجھ حزام کے ہاتھوں میں اتنا خوبصورت موتی۔ اسی حیرت میں تھے کہ دیکھا دور سے ایک گھڑ سوار ان کی طرف آ رہا ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ سلام کا جواب جناب حزام نے دیا۔ گھڑ سوار نے پہلا سوال کیا، بکم تبیع ھذہ الدرہ، بتاؤ یہ موتی کتنے کا بیچو گے؟ جناب حزام نے جواب دیا، لم اعرف قیمتھا، میں اس کی قیمت نہیں جانتا۔ اب جناب حزام نے فرمایا، تم جو اسے خریدنا چاہتے ہو تم بتاؤ اس کی کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس گھڑ سوار نے کہا، میں بھی اس کی قیمت نہیں جانتا۔ جناب حزام نے کہا، نہ تم اس کی قیمت جانتے ہو نہ میں، پھر کیسے خریدو گے؟ اب اس گھڑ سوار نے کہا، ایک تجویز دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو۔ کہا، کیا تجویز ہے؟ گھڑ سوار نے کہا، تم یہ موتی کسی ایسے شخص کو ہدیہ کرو کہ جو تم سے زیادہ اس کی حفاظت کر سکے۔ کہا، مجھے اس سے کیا ملے گا؟ گھڑ سوار نے کہا، جسے ہدیہ دو گے اس سے درہم و دینار کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن جو ملے گا وہ درہم و دینار سے بہت زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس انسان کے ہاں سے تجھے مرتبہ بھی ملے گا، عزت و شرافت و کمال بھی ملے گا، اس دن سے لے کر قیامت تک سرداری تیرے قدم چومے گی۔ جناب حزام نے کہا، اتنی قیمت؟ کہا، ہاں اتنی قیمت۔ کہا، ضامن بنتے ہو؟ کہا، ہاں میں ضمانت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں واسطہ ہوں، خریدار کوئی اور ہے۔ ضمانت کے بعد گھڑ سوار نے کہا، یہ موتی اب مجھے دے دو۔ جیسے ہی جناب حزام نے وہ موتی اسے دیا، عالم خواب سے عالم بیداری میں آ گئے، فوراً اٹھے،
اپنی قوم و قبیلہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے ابھی ابھی یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہا اگر آپ کا خواب سچا ہے تو خدا آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا اور اس کی شادی ایک ایسے جواب مرد کے ساتھ ہوگی جس سے تجھے عزت، شرافت، وقار بھی مل جائے گا، تجھے بزرگی بھی ملے گی اور سرداری قیامت تک تیرے قدموں میں ہوگی۔ اب جیسے ہی جناب حزام سفر سے واپس آئے، کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت ترین شہزادی جناب حزام کی زوجہ جناب سمامہ کی گود میں ہے۔ جناب حزام نے دیکھا اس شہزادی کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، فوراً کہا اللہ کی قسم میرا خواب سچا ہے۔ جناب حزام نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ اور کنیت ام البنین سلام اللہ علیہا رکھی۔ وقت گزرنے لگا، آخر وہ وقت آیا جس وقت کا جناب حزام کو انتظار تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل علیہ السلام کو بلایا اور ایک مشورہ کے بعد جناب حزام کے پاس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا سننا تھا، جناب حزام کو وہ خواب یاد آیا، کہا کہ اسی جوان مرد سے مجھے عزت و شرافت، رتبہ و بزرگی ملے گی۔ پس ناظرین 17 رجب المرجب 21 ہجری کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی امام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی۔ علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس دلیز پر سجدہ شکر ادا کیا اور ساتھ فرمایا اے دلیز زہرا گواہ رہنا، میں نے تجھے بوسہ دیا ہے، تجھ پر قدم نہیں رکھا۔ آ کر در بطول پہ رکھا جبین کو، آ کر در بطول پہ رکھا جبین کو، یوں 4 چاند لگ گئے ام البنین کو۔ گھر میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادوں کے بارے میں سوال کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے جناب حسنین شریفین کو بخار تھا، بی بی نے شہزادوں کے پاس آ کر جہاں دونوں شہزادے آرام فرما رہے تھے ان کا طواف کرنا شروع کیا اور عرض کی اے رسول کے شہزادوں، میں اس گھر میں آپ کی اماں نہیں بلکہ کنیز بن کے آئی ہوں، اور اس در اہل بیت کو وہ 4 باوفا بیٹے دیے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوئے۔ بس ناظرین، جس بی بی کے 4 شہزادے کربلا میں شہید ہو جائیں اسے زہر دینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو مولا عباس کی والدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کو بادشاہ وقت حشام بن عبد الملک ملاؤن کی طرف سے زہر دیا گیا۔ بستر مرض پر تڑپ رہی ہیں عباس کی والدہ، پس ایک ہی سوال کیا اے ام المصائب علی کی بیٹی، مجھے اتنا تو بتائیں جس سوار کے بازو کٹ گئے ہوں وہ زین سے زمین پہ کیسے آتا ہے؟ بی بی زینب نے رو کر فرمایا عباس کے بازو تو کٹ چکے تھے، میری چادر کا محافظ منہ کے بل زمین پر گرا، اتنا سننا تھا کہ زہر نے اثر کیا، عباس کی والدہ کی شہادت ہو گئی۔ مولا سجاد نے اپنی دادی ام البنین سلام اللہ علیہا کو غسل و کفن کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مادر عباس فاطمہ کلامیا، اے مادر عباس فاطمہ کلامیا، تربت عباس کی مادر کی زہرا کی طرح بے سایہ ہے، اس طرح عہد نبھایا ہے۔ تربت عباس کی مادر کی زہرا کی طرح بے سایہ ہے، اس طرح عہد نبھایا ہے۔ سوکھی ہے تربت زہرا کی اور ان کی لحد بے ماں